بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسا درد بھرا واقعہ سنائیں گے جس سے آپ کا دل بھی بھر آئے گا۔ یہ سن کر آپ اپنے آنسو نہیں روک پائیں گے۔ یہ واقعہ ہے ایسے ظالم باپ کا جس نے بیٹی کو پیدا ہوتے ہی پالتو کتے کے آگے ڈال دیا۔ پھر اس بچی کے ساتھ پالتو کتے نے کیا کیا اور اللہ کا ایسا کیا معجزہ ہوا جسے سن کر سب سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہو گئے۔ عرب کے ملک میں ایک سوداگر رہا کرتا تھا۔ سوداگر کی بیوی ماں بننے والی تھی۔ سوداگر کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا۔ اس کا کاروبار بہت وسیع تھا۔ آج بھی سوداگر کاروبار کے سلسلے میں جنگل کے راستے جا رہا تھا۔ جب وہ تھک گیا تو ایک درخت کے نیچے سستانے کے لیے بیٹھا۔ اچانک اس کے پاس ایک شخص آ کر بیٹھ گیا۔ سوداگر نے حیرت سے پوچھا، تم کون ہو؟ وہ شخص بولا، میں لوگوں کے ہاتھ دیکھ کر ان کے حالات بیان کر دیتا ہوں۔ سوداگر کو اس بات سے بڑی دلچسپی ہوئی اور وہ سوچنے لگا، کیوں نہ میں اس سے پوچھ لوں کہ میری بیوی حاملہ ہے اور اس کے ہاں بیٹی ہوگی یا بیٹا۔ اس شخص نے کہا، یہ تو اللہ کا راز ہے، یہ تو میں نہیں بتا سکتا، لیکن اتنا بول دوں، اگر تمہارے یہاں بیٹی ہوگی تو تم برباد ہو جاؤ گے۔ اتنی بات سن کر سوداگر پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا، ایسی بیٹی کا مجھے کیا فائدہ جس کے پیدا ہوتے ہی میں برباد ہو جاؤں۔ سوداگر اسی پریشانی میں اپنے کاروبار کی طرف نہ گیا بلکہ سیدھا گھر واپس آ گیا اور آ کر اپنی بیوی سے کہنے لگا، غلطی سے بھی تم کبھی بیٹی پیدا نہ کرنا، مجھے صرف اور صرف بیٹا چاہیے۔ اگر تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو میں تمہیں اور تمہاری بیٹی کو کتوں کے آگے ڈال دوں گا اور وہ کتے تم دونوں کے چیتھڑے اڑا دیں گے۔ اتنی سی بات سن کر سوداگر کی بیوی پریشان ہو گئی اور رونے لگی۔ سوچنے لگی کہ میرا شوہر بڑا ہی ضدی ہے، وہ جو کہتا ہے کر کے دکھاتا ہے۔ اب سوداگر کی بیوی کے پاس ایک ہی حل تھا۔ اس نے مصلح بچھایا اور اللہ کی ذات کے آگے روبرو ہو گئی اور کہنے لگی، اے اللہ رب العزت، مجھے کبھی بھی بیٹی نہ دینا، نہیں تو میری معصوم پھول سی بچی کے آنے پر ہمارے گھر میں قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ پھر وقت ایسے ہی گزرتا گیا اور 9 مہینے پورے ہو گئے تو سوداگر کی بیوی نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ سوداگر اس لیے خوشیاں منا رہا تھا کہ اس کے گھر بیٹی نہیں بلکہ بیٹا پیدا ہوا تھا، اور سوداگر کی بیوی اس لیے خوش تھی کہ اللہ کا شکر ہے بیٹی پیدا نہیں ہوئی، نہیں تو میرے شوہر پتہ نہیں پھول جیسی بچی کے ساتھ کیا کرتے۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا اور سوداگر کی بیوی ایک بار پھر سے حاملہ ہو گئی۔ سوداگر کی بیوی کا جب 9واں مہینہ چل رہا تھا تو سوداگر کو اچانک کام کے سلسلے میں باہر جانا پڑا۔ جاتے وقت سوداگر نے اپنی بیوی سے کہا، اگر بیٹا ہوا تو رکھ لینا اور اگر بیٹی ہوئی تو اسے مروا دینا، کیونکہ مجھے بیٹی سے سخت نفرت ہے۔ اتنا کہہ کر سوداگر کاروبار کے سلسلے میں شہر سے باہر چلا گیا اور وہاں پر اسے کافی دن لگ گئے۔ ادھر سوداگر کی بیوی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تو اس نے پیغام بھیج کر وہاں گاؤں کے ایک دائی کو بلوایا اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اللہ کے حکم سے سوداگر کے ہاں بیٹی نے جنم لیا۔ سوداگر کی بیوی اپنی بیٹی کو دیکھ کر رونے لگی، یا اللہ، میں کیا کروں؟ میں ایک ماں ہوں، مجھے جتنا پیارا میرا بیٹا ہے اتنی ہی پیاری میری بیٹی بھی ہے، میں اسے کبھی بھی مار نہیں سکتی۔ ادھر سوداگر کے گھر آنے کا وقت بھی ہو چکا تھا۔ سوداگر کی بیوی نے سوچا، کیوں نہ میں اپنی بیٹی کو ایسی جگہ چھوڑ آؤں جہاں سے کوئی اللہ کا نیک بندہ میری بیٹی کو لے جائے اور اس کی پرورش کرے۔ اس طرح میری بیٹی کی جان بچ جائے گی اور باقی سب کو یہی لگے گا کہ میں نے اپنی بیٹی کو جنگل میں لے جا کر مار دیا اور زمین میں دفن کر دیا۔ یہی سوچ کر سوداگر کی بیوی نے اپنی بیٹی کو ایک ٹوکری میں ڈالا اور جنگل کی طرف بڑھنے لگی۔ جنگل میں کافی دور اسے ایک جھونپڑی نظر آئی۔ سوداگر کی بیوی نے بچی کے دودھ کا فیڈر اور اس کے ساتھ کچھ کپڑے وغیرہ ٹوکری میں ڈالے اور اسے جھونپڑی کے سامنے رکھ دیا اور پھر کہنے لگی، یا اللہ، تو ہی میری بیٹی کی حفاظت فرما، اور اپنی بیٹی سے کہنے لگی، بیٹی مجھے معاف کر دے، میرے پاس تیری جان بچانے کا بس یہی راستہ تھا۔ پھر سوداگر کی بیوی روتے بلکتے ہوئے گھر واپس آ گئی۔ اسی جنگل میں ایک کتے کو رونے کی آواز سنائی دی۔ کتے نے جلدی سے ادھر ادھر دیکھا تو اسے کچھ نظر نہ آیا، لیکن وہ کتیا بھی تو ایک ماں تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی تھوڑا آگے کو گئی تو اس نے دیکھا ٹوکری میں ایک پھول جیسی بچی پڑی ہوئی ہے، اس کے پاس کپڑے اور دودھ کا فیڈر بھی پڑا تھا۔ وہ سردی کی رات تھی۔ اس کتیا کو بچی پر بڑا ترس آیا اور پھر اس بے زبان نے جلدی سے اپنے بچوں کو ایک ایک کر کے منہ میں اٹھایا اور بچی کے پاس لا کر رکھ دیا۔ بچی کے تو سردی سے ہوش گم ہوئے پڑے تھے۔ اس کتیا نے ارد گرد اپنے بچوں کو رکھا اور بیچ میں اس بچی کو لٹا کر خود پاس بیٹھ گئی تاکہ بچی کو گرمائش آ جائے اور بچی کچھ بہتر ہو جائے۔
ادھر سوداگر جب اپنے گھر واپس آیا تو اس کی بیوی نے اسے یہی بتایا کہ ہمارے ہاں بیٹی نے جنم لیا تھا تو میں نے اسے جنگل میں لے جا کر مار دیا ہے اور زمین میں دفن کر آئی ہوں۔ سوداگر یہ بات سن کر بہت خوش ہوا کہ شکر ہے بچی سے میری جان چھوٹی، اب میری شان و شوکت کو کوئی برباد کرنے والا نہیں بچا۔ ادھر وہ کتیا اپنے بچوں کے ساتھ اس معصوم سی بچی کو بھی پالنے لگی۔ وہ اس بچی کا ایسے خیال رکھتی جیسے ایک سگی ماں خیال رکھتی ہو، اور بچی بھی اس جنگل کی آب و ہوا میں پلنے لگی۔ وہ کتیا بچی کے لیے طرح طرح کے پھل فروٹ لاتی اور بچی کو کھلا کر اس کا پیٹ بھر دیتی۔ جس کتیا کے پاس سوداگر کی بیوی اپنی بچی کو چھوڑ کر گئی تھی، اس جھونپڑی کے اندر ایک بزرگ رہتے تھے۔ وہ بزرگ اس وقت دور دراز کے جنگلوں میں عبادت کرنے گئے تھے۔ جب وہ بزرگ واپس آئے تو کیا ماجرا دیکھتے ہیں کہ ایک کتیا نے انسانی بچی کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے اور اپنے بچوں کی طرح سے پیار کر رہی ہے۔ اللہ والے بزرگ کو یہ دیکھ کر بہت حیرت ہوئی۔ پھر اللہ والے بزرگ نے فوراً آگے بڑھ کر اس بچی کو اٹھایا اور پیار سے اپنی جھونپڑی میں لے آئے۔ جیسے جیسے سوداگر کی بیٹی بڑی ہوتی گئی ویسے ویسے وہ اللہ والے اسے عبادت کرنا سکھاتے گئے، نماز قرآن سب سکھایا، اور وہ کتیا بھی اسی جھونپڑی کے باہر رہنے لگی۔ وہ اس بچی کے لیے دور دراز سے پھل لاتی، اس طرح وقت گزرتا گیا اور بچی جوان ہو گئی۔ اللہ والے بزرگ نے اس کی بہت اچھی تربیت کی تھی۔ وہ بچی اس جھونپڑی کو اور اللہ والے بزرگ کو ہی اپنا سب کچھ مانتی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اس کے ماں باپ کون ہے، وہ اللہ والے کو ہی اپنا باپ مانتی۔ اللہ والے بزرگ جب جنگلوں میں عبادت کرنے کے لیے جاتے تو سوداگر کی بیٹی گھر پر ہی رہتی اور اللہ کی عبادت بھی کرتی، اور جب اللہ والے بزرگ شام کو واپس آتے تو ان کے لیے کھانا بھی بناتی، اور وہ کتیا کا بھی بہت خیال رکھنے لگی۔ جب بھی روٹی بناتی تو اس کتیا کو ضرور ڈالتی۔ ایک دن ایسا ہوا، سوداگر کام کے سلسلے میں اسی جنگل سے گزرا تو اس کی نظر ایک خوبصورت جوان لڑکی پر پڑی جو ایک کتیا کے پاس بیٹھی اسے روٹی ڈال رہی تھی اور پیار کر رہی تھی۔ سوداگر نے جب اس لڑکی کی طرف نگاہ دوڑائی تو حیران رہ گیا کیونکہ وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی۔ سوداگر اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، پتہ نہیں یہ خوبصورت لڑکی کون ہے، میں نے اس سے پہلے اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی، جاؤ اور جا کر پتہ لگاؤ یہ کون ہے۔ جب سوداگر کا ایک نوکر پتہ لگا کر واپس آیا تو سوداگر سے کہنے لگا، صاحب وہ ایک اللہ والے بزرگ کی بیٹی ہے اور جنگل میں ایک کتیا کے ساتھ رہتی ہے۔ سوداگر جب شام کو گھر لوٹا تو اسے اسی لڑکی کی بار بار سوچ آ رہی تھی۔ اس کے دماغ میں اس کی خوبصورتی بیٹھ گئی اور وہ رات بھر اس لڑکی کے بارے میں سوچتا رہا۔ جیسے تیسے کر کے صبح ہوئی تو سوداگر نے اپنے ایک آدمی کو بلایا اور کہنے لگا، مجھے اس لڑکی کی خوبصورتی نے بے چین کر دیا ہے اور مجھے تڑپا کر رکھ دیا ہے، اب میں اس لڑکی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تم ایسا کرو، اس جنگل میں جاؤ اور اس بزرگ سے اس کی بیٹی کے رشتے کے لیے میری بات کرو۔ ادھر جب سوداگر کا آدمی اللہ والے سے سوداگر کے رشتے کی بات کرنے آیا تو اللہ والے یہ بات سن کر جلال میں آ گئے کیونکہ اللہ والے کو عبادت کے ذریعے اس بچی کی حقیقت معلوم ہو گئی تھی، اور اللہ والے جانتے تھے کہ سوداگر کا بچی سے کیا رشتہ ہے۔ اللہ والے نے اللہ کے حضور دعا کرنے لگے، اے اللہ میرے پروردگار، یہ کیسی آزمائش ہے، سوداگر کو تو اس بات کا علم ہی نہیں کہ یہ اس کی بیٹی ہے۔ پھر کچھ سوچ کر اللہ والے نے سوداگر کے آدمی سے کہا، دیکھو بیٹا، کہاں ہم اور کہاں وہ سوداگر، ہم غریب لوگ ہیں، ہمارا اور اس کا کوئی جوڑ نہیں۔ سوداگر کا آدمی کہنے لگا، اے بزرگ انسان، تجھے تو خوش ہونا چاہیے کہ تیری بیٹی کا رشتہ ایک اچھے گھرانے میں ہو رہا ہے اور بجائے اس کے تمہارے چہرے پر پریشانی ہے۔ لیکن اللہ والے کسی بھی طرح نہ مانے۔ سوداگر کا آدمی واپس آ گیا۔ سوداگر اتنی بات سنی تو وہ بڑا طیش میں آیا۔ اسے اپنے کچھ آدمی بھیجے کہ جاؤ اس اللہ والے بزرگ کو ڈرا دھمکا کر اس کی بیٹی کا رشتہ مانگو، میں اس لڑکی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ جب سوداگر کے آدمی اللہ والے بزرگ پر ہاتھ اٹھانے لگے تو فوراً اس کتیا نے آ کر ان پر حملہ کر دیا اور اللہ والے بزرگ پر ایک آنچ بھی نہ آنے دی۔ سوداگر کے آدمی ڈر کر بھاگ گئے اور سارا ماجرا سوداگر کو سنایا۔ سوداگر طیش میں آ گیا اور کہنے لگا، اس کتیا کو جان سے مار دو اور اس اللہ والے کو اٹھا کر میرے پاس لے آؤ۔ سوداگر کے آدمیوں نے ایسا ہی کیا، اس بیچاری کتیا کو مار مار کر زخمی کر دیا اور اللہ والے کو اٹھا کر سوداگر کے پاس لے آئے۔ سوداگر نے اللہ والے کو ایک کمرے میں قید کر دیا اور بھوکا پیاسا رکھا اور اسے اس کی بیٹی کے رشتے پر مجبور کرنے لگا۔ تھک ہار کر اللہ والے جلال میں آئے اور چیخ کر بولے، اے سوداگر، وہ وقت یاد کر جب تو کاروبار کے سلسلے میں جاتے وقت اپنی بیوی سے کہہ کر گیا تھا کہ بیٹی کو مار کر دفن کر دینا،
لیکن وہ تو ایک ماں تھی، اور ماں کا دل کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ اپنی بیٹی کو مار کر دفن کر دے۔ تیری بیوی اس بچی کو جنگل میں چھوڑ کر چلی گئی تھی، اور تجھے پتہ ہے جس بے زبان کتیا پر تیرے آدمیوں نے اتنا ظلم کیا، اسی بے زبان جانور نے تیری بیٹی کی پرورش کی اور اسے ایک ماں کا پیار دیا، اور آج تو اتنا خبیث ہو گیا کہ اپنی ہی بیٹی سے شادی کرنے جا رہا ہے۔ سوداگر نے جب اتنا سنا تو وہ زمین پر گھٹنوں کے بل لیٹ گیا اور رونے لگا، کہنے لگا، اے میرے خدا، میں کتنا بڑا ظلم کرنے جا رہا تھا۔ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے مولا، تو نے مجھے اتنے بڑے گناہ سے بچا لیا۔ اب سوداگر غصے سے لال پیلا ہو چکا تھا، اس کا بیٹا بھی اب جوان ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ فلاں جنگل میں تیری بہن رہتی ہے، اسے مار کر اس کا کام تمام کر کے میرے پاس واپس آنا، اور نشانی کے طور پر اس کی آنکھیں نکال کر مجھے دکھانا۔ سوداگر کا بیٹا بہت پریشان ہوا اور سوچ میں پڑ گیا کہ میں اپنے باپ کے کہنے پر اتنا بڑا گناہ کیسے کر سکتا ہوں، اور کتنے عرصے کے بعد تو مجھے میری بہن ملی ہے، اور میں اگر اسے مار دوں گا تو میرا اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، اور میری ماں نے تو میری اتنی اچھی تربیت کی ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی کرنا نہیں سکھایا، یہ تو پھر میری سگی بہن ہے۔ لیکن اب اگر میں اپنے باپ کا یہ کام نہ کروں تو میرا باپ کسی اور سے کہہ کر میری بہن کو مروا دے گا۔ آخرکار وہ چلتے چلتے اسی جنگل میں پہنچ گیا اور اپنی بہن کو لے کر جنگل میں ایک طرف چلنے لگا۔ چلتے چلتے سوداگر کی بیٹی اپنے بھائی کو بتانے لگی کہ کس طرح میری اللہ والے بزرگ نے پرورش کی اور مجھے قرآن کی تلاوت سکھائی، نماز سکھائی، اور ایک بے زبان جانور نے سردی کی حالت میں میری جان بچائی، اور ایک میرا سوداگر باپ ہے جس نے مجھے مروانے کی کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اتنا سن کر بھائی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ کہنے لگا، بہن تم فکر نہ کرو، میں تمہیں کسی بھی حال میں نہیں ماروں گا، میں تمہیں اس جنگل میں چھوڑ کر چلا جاؤں گا، اور میں کون ہوتا ہوں تیری جان لینے والا؟ جس اللہ کی ذات نے تجھے پیدا کیا وہی اللہ کی ذات تجھے مارنے والی ہے۔ یہ بات سن کر سوداگر کی بیٹی کہنے لگی، بھائی تم مجھے مار ڈالو اور میری آنکھیں نکال کر ابا جان کو دکھا دو، نہیں تو ابا جان تمہیں مار ڈالیں گے، اور میں نہیں چاہتی میری وجہ سے میرے بھائی کی جان چلی جائے۔ بھائی نے اتنی بات سن کر اپنی بہن کو گلے لگایا اور دونوں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ سوداگر کا بیٹا اپنی بہن سے کہنے لگا، بہن میں تجھے اس جنگل میں اکیلا چھوڑ کر اللہ کی ذات کے حوالے کرتا ہوں، اور یہ فیصلہ تو اللہ کی ذات کرنے والی ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ اتنا کہہ کر وہ جب واپس آنے لگا تو اسے وہ بچوں والی کتیا دکھائی دی جو بے زبان بہن بھائی کی باتیں سن کر آنسو بہا رہی تھی۔ سوداگر کے بیٹے نے اس کتیا کو پیار بھری نظروں سے دیکھا اور وہاں سے واپس آ گیا۔ راستے میں اس نے ایک ہرن کو دیکھا اور اس کا شکار کیا۔ ہرن کی دونوں آنکھیں نکال کر سوداگر کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، ابا جان آپ کے حکم کے مطابق میں نے اپنی بہن کو مار دیا اور ثبوت کے طور پر اس کی آنکھیں نکال کر آپ کے سامنے لایا ہوں۔ اتنی بات سن کر سوداگر کو یقین آ گیا کہ واقعی میرے بیٹے نے میرے حکم کے مطابق بیٹی کو جان سے مار دیا۔ ادھر سوداگر کی بیوی نے اپنے بیٹے کو پاس بلایا اور کہنے لگی، بیٹا کیا تم نے سچ میں اپنی بہن کو مار ڈالا؟ بیٹے نے جواب دیا، نہیں ماں، تم نے مجھے کبھی جھوٹ بولنا نہیں سکھایا اور نہ ظلم کرنا سکھایا، اس لیے میں تیرے ساتھ جھوٹ نہیں بولوں گا۔ میں نے اپنی بہن کو نہیں مارا، اسے جنگل میں چھوڑ کر آ گیا ہوں۔ اتنا سننے کے بعد سوداگر کی بیوی فوراً اللہ کے حضور سجدے میں گر گئی اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگی، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میری بیٹی کی جان ایک بار پھر بچ گئی۔ اب وہ رو رو کر دعائیں مانگ رہی تھی، اے اللہ میری بیٹی کی حفاظت کرنا، اے اللہ بالکل اسی طرح جیسے تو نے اپنے پیارے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کی کنویں میں مدد کی تھی اور حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی کی پیٹ میں حفاظت کر سکتا ہے۔ اے پروردگار، تیرے لیے میری بیٹی کی حفاظت کرنا کون سی بڑی بات ہے۔ ادھر سوداگر کی بیٹی جنگل میں پہلے کی طرح ہی رہ رہی تھی، وہ اسی جھونپڑی میں اللہ کی عبادت کرتی اور خود کے لیے کھانا بناتی اور اس کتیا کو بھی ڈالتی۔ ایک دن سوداگر کی بیٹی معمول کے مطابق کتے کے پاس بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی کہ اچانک ایک شہزادہ گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل میں آیا تو اس کی نظر سوداگر کی بیٹی پر پڑی۔ سوداگر کی بیٹی ایک دم سے پریشان ہو گئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے بندے، میں ایک مظلوم عورت ہوں، مجھ پر کوئی ظلم مت کرنا۔ وہ شہزادہ تو بس گھور گھور کر سوداگر کی بیٹی کو دیکھنے لگا اور دل میں سوچ رہا تھا کہ اللہ نے کیا خوبصورت بنایا ہے اس کو، اور کسی ظالم نے اسے جنگل میں تنہا چھوڑ دیا۔ شہزادہ سوداگر کی بیٹی سے کہنے لگا، مجھے دیکھ کر گھبراؤ مت، میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا اور نہ ہی تیری گزری ہوئی زندگی کے بارے میں کچھ سوال کروں گا، بس تم پہلی نظر میں ہی مجھے اچھی لگی ہو اور میں تمہیں اپنی بیوی بنا کر حلال طریقے سے اپنے گھر لے جانا چاہتا ہوں۔
سوداگر کی بیٹی یہ بات سن کر بہت خوش ہوئی اور سوچنے لگی کہ میرے بزرگ اللہ والے باپ کو بھی میرے ظالم باپ نے قید کر رکھا ہے اور میرا تو اس بھرے جنگل میں کوئی سہارا نہیں، بس ایک کتیا کے سہارے ہی زندگی گزار رہی ہوں، اور اگر آج یہ کتیا نہ ہوتی تو کب کی میری عزت تار تار ہو چکی ہوتی۔ پھر اس لڑکی نے بھی فیصلہ کر لیا اور شادی کے لیے تیار ہو گئی۔ شہزادہ بھی دنیا میں اکیلا تھا، اس کے ماں باپ مر چکے تھے۔ شہزادے نے سوداگر کی بیٹی کو اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور ایک کچے سے مکان میں لے کر آ گیا جس میں ایک بزرگ اور اس کی بیوی رہتی تھی، اور ان سے کہنے لگا، بابا یہ میری امانت ہے اور کچھ دنوں کے لیے تم اسے اپنے حوالے کر رکھ لو، اور میں اسے شادی کر کے اپنے گھر لے جاؤں گا۔ اگر میں اسے ایسے ہی اپنے ساتھ لے گیا تو ہم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو جائے، اس لیے میں حلال طریقے سے اسے بیاہ کر اپنے گھر لے جاؤں گا۔ اتنے میں وہ بزرگ بولا، بیٹا یہ تمہاری امانت ہے، تم جب چاہو اسے بیاہ کر اپنے گھر لے جانا، تب تک میں اسے اپنی بیٹی کی طرح اپنے گھر پر رکھوں گا۔ شہزادہ بزرگ کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے چلا گیا۔ اب سوداگر کی بیٹی ان میاں بیوی کے پاس رہنے لگی، اسے اپنا معمول نہ چھوڑا، وہ ہر روز اللہ کی عبادت کرتی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد شہزادہ اپنے تمام رشتہ داروں کے ساتھ آ کر سوداگر کی بیٹی کو بیاہ کر اپنے گھر لے گیا۔ شہزادہ اتنی خوبصورت بیوی پا کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگا، اور سوداگر کی بیٹی بھی اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش تھی۔ اس کے شوہر نے اس کی پچھلی گزری ہوئی زندگی کے بارے میں اس سے کوئی سوال نہ کیا۔ ایسا کرتے کرتے 2 سال گزر گئے۔ سوداگر کی بیٹی نے ایک خوبصورت بیٹے کو جنم دیا۔ شہزادہ اپنے پھول سے بچے کو پا کر بہت خوش تھا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا، اب تو ہماری زندگی میں پھول جیسا بچہ بھی آ گیا اور ہمارے رشتے کو بھی 2 سال ہو گئے، کیا میں تم سے تمہاری پچھلی زندگی کے بارے میں پوچھ سکتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ لیکن سوداگر کی بیٹی نے ایسے ہی ٹال مٹول کر دیا۔ پھر ایک دن شہزادے نے اپنی بیوی سے کہا، آج میرے کچھ خاص مہمان آنے والے ہیں، لہٰذا تم ان کی دعوت کا اچھا انتظام کر لینا۔ شام ہوئی تو شہزادہ اپنے مہمانوں کو لے کر گھر آ گیا۔ سوداگر کی بیٹی نے جب کمرے سے دیکھا تو وہ فوراً پہچان گئی کہ یہ مہمان تو میرا باپ ہے جس نے میرے ساتھ بہت ظلم کیا۔ سوداگر کی بیٹی جب کھانا پیش کرنے لگی تو اس نے اپنا چہرہ مکمل چھپایا ہوا تھا۔ جب سب کھانا وغیرہ کھا چکے اور آرام کا وقت ہو گیا تو سوداگر کی ایک عادت تھی، اسے رات کو قصہ سننے بغیر نیند نہیں آتی تھی، اور شہزادے کو قصے نہیں آتے تھے۔ وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا، یہ ہمارا مہمان ہے اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس کی ہر طرح سے خدمت کریں۔ اگر تمہیں کچھ قصے آتے ہیں تو میرے مہمان کو کچھ قصے سناؤ تاکہ ان کا دل بہل سکے اور وہ آرام سے سو سکے۔ اتنا سن کر سوداگر کی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے اور اپنے شوہر کا کہنا ٹال نہیں سکی اور قصہ سنانے بیٹھ گئی۔ کہنے لگی، قصہ میں تب شروع کروں گی جب یہ لوگ میری ایک شرط مان لیں گے۔ شہزادہ ہکا بکا رہ گیا اور کہنے لگا، کیا تم ان سب کو جانتی ہو؟ تو سوداگر کی بیٹی کہنے لگی، یہ سب بعد میں پوچھنا، پہلے میری شرط قبول کی جائے، اور وہ شرط کچھ یوں ہے کہ اس کے پاس جو اللہ والے بزرگ قید ہیں جس نے سوداگر کی بیٹی کی پرورش کی تھی۔ سوداگر کی بیٹی نے کہا، اس اللہ والے بزرگ کو آزاد کیا جائے اور اس محفل میں ان کو بھی پاس بٹھایا جائے، پھر میں اپنا قصہ شروع کروں گی۔ سوداگر یہ سن کر حیران سا ہوا اور قصہ سننے کی خاطر اس نے شہزادے کی بیوی کی یہ بات مان لی اور بزرگ کو بھی اپنے پاس بٹھا لیا۔ اب لڑکی نے قصہ سنانا شروع کیا اور اللہ والے بزرگ سے کہنے لگی، اے اللہ والے بزرگ، میں قصہ سناتی جاؤں گی اور تم ہی میرا انصاف کرنا۔ سوداگر کی بیٹی نقاب میں تھی تو اللہ والے اسے پہچان نہ سکے اور سوچنے لگے، یہ اللہ کی نیک بندی ہے جس نے مجھے قید سے رہائی دلائی اور مجھ سے انصاف مانگ رہی ہے۔ اللہ والے بزرگ نے کہا، بیٹی تم قصہ سنانا شروع کرو، میں تمہیں ضرور انصاف دلاؤں گا۔ پھر اس نے قصہ سنانا شروع کیا کہ کسی علاقے میں ایک ظالم سوداگر رہتا تھا جس کو بیٹیاں پسند نہیں تھیں اور وہ بیٹیوں سے سخت نفرت کرتا تھا۔ جب اللہ نے اسے بیٹی دی تو اسے نفرت کرنے لگا۔ بیٹی پیدا ہوتے ہی اس نے بیوی کو حکم دیا کہ اسے مار کر جنگل میں پھینک آؤ۔ سوداگر کی بیوی مجبور تھی اور اپنی بیٹی کو جنگل میں پھینک آئی۔ تب اسے ایک اللہ والے بزرگ نے اور ایک بے زبان جانور نے پال پوس کر بڑا کیا۔ جب وہ کچھ بڑی ہوئی تو سوداگر کو پتہ چل گیا۔ سوداگر نے اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ اپنی بہن کو جان سے مار دو اور نشانی کے طور پر اس کی آنکھیں نکال کر میرے پاس لے آؤ۔ جب سوداگر نے اتنا قصہ سنا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور حیرت سے لڑکی کو دیکھنے لگا اور سوچنے لگا، یہ تو میرا ہی قصہ ہے۔ پھر اس کو اس قصے میں اور دلچسپی ہوئی اور کہنے لگا، یہ قصہ رکنا نہیں چاہیے، اس کو آخر تک سناؤ۔ پھر سوداگر کی بیٹی کہنے لگی کہ اس لڑکی کے بھائی کو اس پر ترس آ گیا اور اس نے اسے نہیں مارا اور اللہ کے حوالے چھوڑ کر گھر واپس آ گیا۔ وہ لڑکی بے یار و مددگار اور بے سہارا اس جنگل میں بھٹکتی ہوئی اپنی زندگی گزار رہی تھی اور ایک بے زبان کتیا ہی اس کا سہارا تھی۔
اگر وہ کتیا نہ ہوتی تو اس لڑکی کی عزت کئی لٹیرے تار تار کر چکے ہوتے۔ جب سوداگر اتنا قصہ سنا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور دل میں حسرت پیدا ہوئی کہ کاش میری بیٹی بھی آج زندہ ہوتی تو میں اس سے معافی مانگ سکتا۔ پھر آگے کے قصے میں سوداگر کی بیٹی نے اسے بتایا کہ جنگل میں کسی شہزادے کا گزر ہوا تو اللہ کا نیک بندہ تھا۔ اس نے اس لڑکی کی عزت کی حفاظت کی اور اسے شادی کر کے عزت سے اپنے گھر لے گیا۔ جب سوداگر کی بیٹی نے اتنی کہانی سنائی تو شہزادہ سمجھ گیا کہ یہ تو میرا ہی قصہ ہے۔ پھر سوداگر کی بیٹی کہنے لگی، جب وہ شہزادہ اسے اپنے نکاح میں لے کر آ گیا تو کچھ عرصے بعد اللہ نے اسے بیٹے سے نوازا۔ پھر ایک دن اس لڑکی کے شوہر نے اس سے پوچھا کہ تمہاری زندگی کیا تھی، تم کون ہو اور تمہاری زندگی میں ایسا کیا ہوا کہ تم جنگل میں بھٹک رہی تھی۔ تب اس لڑکی نے اپنے باپ کے سارے کرتوت اپنے شوہر کو بتائے۔ پھر سوداگر کی بیٹی قصہ سناتے سناتے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جیسے وہ اپنا ہی قصہ سنا رہی ہو۔ قصہ سناتے سناتے پھر وہ نقاب اتار کر سب کے سامنے آ گئے۔ سوداگر اپنی بیٹی کو دیکھ کر حیران رہ گیا اور شہزادے کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ پھر وہ بزرگ لڑکی سے کہنے لگی، تم لوگ جاننا چاہتے ہو میں نے ان بزرگ کو اپنے باپ کی قید سے کیوں چھڑوایا؟ کیونکہ یہ وہی اللہ کے نیک بندے ہیں جنہوں نے مجھے پالا پوسا اور میری حفاظت کی، مجھے اچھی تعلیم دی اور سیدھے راستے پر لگایا اور میرے باپ کو ایک بہت بڑے ظلم سے بچایا۔ اتنے میں سوداگر روتا ہوا اٹھا اور اپنی بیٹی کے قدموں میں گر گیا، اپنی بیٹی سے معافی مانگنے لگا۔ وہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر بہت شرمندہ ہو رہا تھا۔ بیٹی نے فوراً اپنے باپ کو قدموں سے اٹھایا اور باپ کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے بعد سوداگر نے اس اللہ والے بزرگ سے معافی مانگی اور شہزادے سے اجازت لے کر اپنی بیٹی کو گھر لے آیا۔ جب سوداگر کی بیوی نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس کو گلے لگا کر رونے لگی۔ اس کا بھائی بھی اپنی بہن سے مل کر بہت خوش تھا۔ اب یہ خوشی کے آنسو تھے۔ پھر سوداگر کی بیٹی اپنی ماں سے کہنے لگی، ان اللہ والے بزرگ کی وجہ سے ہی آج مجھے میرا باپ واپس مل گیا۔ اب سوداگر نے کچھ دنوں کے بعد بڑی دھوم دھام سے اپنی بیٹی کی دوبارہ رخصتی کی۔ اب سوداگر کی بیٹی اللہ والے بزرگ کو بھی اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئی اور شہزادے نے اپنے نوکروں کو حکم دے کر اپنے محل کے باہر ایک چھوٹی سی پیاری سی جھونپڑی بنا کر اس بے زبان جانور اس کے بچوں کو دی۔ سوداگر کی بیٹی اب پہلے سے بھی زیادہ اس بے زبان جانور کی خدمت کرتی اور اپنے بچوں کی طرح اس بے زبان جانور اور اس کے بچوں کا خیال رکھتی اور اللہ والے بزرگ اپنے شوہر اپنے بیٹے کے ساتھ اچھی زندگی گزارنے لگی۔ پیارے دوستو، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جانور انسان سے زیادہ وفادار ہوتے ہیں۔ آپ کو آج کا واقعہ کیسا لگا؟ امید کرتی ہوں بہت پسند آیا ہوگا۔ مزید ایسے ہی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ ضرور بنیے۔ شکریہ۔